السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر بلال حنیف۔ اچھا جی، آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ ہے ولسن ڈیزیز۔ ولسن ڈیزیز جو ہے یہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ اس میں یہ ایک بڑی ریئر کہہ لیں کہ ایک بیماری ہے، اور اس کے اگر ریشو کی بات کریں تو یہ اگر 30,000 کی آبادی ہے تو اس میں سے ایک بندے کو یہ جو ہے ڈیزیز ہوگی۔ یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا جینیٹک پرابلم ہے تو یہ ایک موروثی بیماری ہے۔ یہ والدین سے پیرنٹ سے آگے جو ہے بچے میں منتقل ہوتی ہے۔ اب اس کی مین وجہ کیا ہے ولسن ڈیزیز کی؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے ہماری پوری باڈی کے اندر مختلف جو اجزاء رکھے ہیں، اور ان مختلف اجزاء کی جو ہے ایک خاص اماؤنٹ ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، یا کہہ لیں کہ ہماری باڈی کو اس خاص اماؤنٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ اماؤنٹ بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے تو ہماری باڈی اس چیز سے متاثر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ولسن ڈیزیز کے اندر جو کاپر ہوتا ہے، کاپر کا ایلیمنٹ ہے، کاپر جو ہے وہ زیادہ اماؤنٹ میں جو ہے ہماری باڈی کے اندر کہہ لیں کہ اکٹھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس زیادہ اماؤنٹ کی وجہ سے ہماری باڈی کے جو مختلف آرگن ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے ہمارا لیور، جگر۔ اس کے ساتھ آپ کا دماغ جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، آپ کی آنکھیں متاثر ہو سکتے ہیں، اور باڈی کے مختلف جو آرگن ہیں وہ بھی اس چیز سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو ولسن ڈیزیز کے اندر بیسیکلی یہ ہے کہ کاپر کی زیادہ اماؤنٹ باڈی میں جمع ہونے کی وجہ سے جو ہے ولسن ڈیزیز ہوتی ہے۔ اس میں چونکہ یہ ایک موروثی بیماری ہے، پیرنٹ سے آگے جو ہے بچے میں منتقل ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی ایک آدھ جین ہوتا ہے جو ایب نارمل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے۔ پھر اگر اس کی بات کریں جی، یہ کس ایج گروپ کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، تو یہ ینگر جوان بندوں میں بھی ہوتی ہے اور بوڑھے لوگوں میں بھی ہوتی ہے۔ ویسے اس کی اگر ایوریج ریشو کی بات کریں ایج کے حساب سے تو یہ تقریباً 5 سال سے لے کے 40 سال تک کے بندے میں جو ہے یہ ڈائگنوز ہو سکتی ہے۔ چونکہ یہ بتایا میں نے آپ کو موروثی بیماری ہے، تو جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کیریئر اس کے والدین ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں بچے کے، کیریئر ہم ان کو بولتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری آتی ہے۔ تو کیریئر ان کے والدین ہیں، پیرنٹس ہیں۔ اب کیریئر جو ہے ہونے کی وجہ سے بائی برتھ ہی بچے میں جو ہے ولسن ڈیزیز ہوگی، اس کے ریزلٹ اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ ابھی تک جو کوپر کی اماؤنٹ ہے، مقدار ہے، وہ ہماری باڈی کے جو مختلف آرگن ہیں ان کے اندر زیادہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے بچہ گرو کرتا ہے، اماؤنٹ اس کی مقدار بڑھتی ہے تو اس کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ علامتوں کی اگر بات کریں تو علامتیں بھی چونکہ یہ مختلف آرگن کو ہٹ کرتا ہے تو اس کے حساب سے اس کی جو ہے علامتیں بھی ہوتے ہیں۔ اگر لیور کی بات کریں تو جگر اگر یہ جب متاثر کرتی ہے تو آپ کو نوزیا وومٹنگ ہو سکتا ہے، دل کا متلی ہونا، الٹی آنا، بھوک کا نہ لگنا، اس کے ساتھ ساتھ ایبڈومینل پین یعنی کہ پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈارک یورن آ سکتا ہے، جونڈس ہو سکتا ہے۔ تو یہ اور بھی بہت ساری اس میں علامات ہوتی ہیں۔ پھر اگر سی این ایس یعنی کہ اگر برین کے حوالے سے بات کریں کیسے یہ ہمارے دماغ کو متاثر کرتا ہے، تو اس میں موڈ سوئنگز ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا بیہیویئر چینج ہو سکتا ہے، ڈپریشن، انزائٹی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر۔ اس کے علاوہ جو آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں، تھاٹس ہوتی ہیں جو آپ سوچ بچار کرتے ہیں، ان کے اندر چینجز آ سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر آنکھوں کی بات کریں کیونکہ یہ آئز کو بھی متاثر کرتی ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے یہ ہم جیسے آئی بال ہے ہماری آنکھ میں، اس کے اندر جو بلیک والا پارٹ ہے جس کو ہم کارنیا بولتے ہیں، اس کارنیا کے اراؤنڈ یہ ایک رنگ شیپ بنا لیتا ہے، وہ گولڈن براؤن اس ٹائپ کی وہ رنگ جو ہے وہ بنا لیتا ہے۔ وہ آپ کے آئی اسپیشلسٹ جو ہیں اس کو بہتر وہ ڈائگنوز کر کے بتا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹریمرز یعنی کہ ایسے جھٹکے لگ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی پین آپ کو ہو سکتا ہے، ارتھرائٹس وغیرہ۔ مطلب پیشنٹ ٹو پیشنٹ یہ ویری کرتا ہے، ضروری نہیں ایک پیشنٹ میں یہ ہے تو دوسرے میں بھی سیم اس کی علامات ظاہر ہوں گی۔ تو یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ جو ہے یہ ویری کرتا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈائگنوز کیسے ہوگا، ایک بندے کو ولسن ڈیزیز ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کی جب تک کاپر کی اماؤنٹ زیادہ نہیں ہوگی اس آرگن میں تو وہ ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوگا۔
جیسے ہی ہونے لگتی ہے تو میں نے آپ کو علامتیں ظاہر کی ہیں، پھر اس کو کنفرم کرنے کے لیے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، کوئی یورین کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ایکس رے یا سی ٹی اسکین ایم آر آئی جو ریکوائر ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں، پھر اس میں ایک جینیٹک ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی جین کا، ٹھیک ہے، اس ٹیسٹ سے بھی جو آپ کے ڈاکٹر ہیں وہ ان کو ڈائگنوز کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ پرفارم کرواتے ہیں۔ اور پھر اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مطلب ایک میڈیکیشن کے تھرو بھی جو ہے وہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ میڈیکیشن میں کچھ ایسی دوائیات دیتے ہیں جس سے آپ کا جو کاپر کا لیول ہے اس کو کم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈائٹ بڑی میٹر کرتی ہے۔ ڈائٹ سے کیا ہوگا کہ وہ والی ڈائٹ جیسے کچھ فش ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے، جو کلیجی وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اور بھی ایسی بہت ساری ڈائٹ ہے۔ تو ڈائٹ کے تھرو آپ نے کاپر کو کم سے کم لینا تاکہ اس کی جو مقدار ہے وہ زیادہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر چونکہ یہ آگے جاتا ہے لیور سروسی یعنی کہ جگر کو یہ سکڑ جانا جگر کا جس کو ہم بولتے ہیں سیروسس، تو وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یا پھر ایکیوٹ لیور فیلئر ہو جب، ٹھیک ہے، اس کے سلسلے میں آپ کا جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے۔ تو مطلب مختلف طریقے وہ آپ کے جو پراپر ڈاکٹر ہیں جو آپ کو ٹریٹ کریں گے وہ ان کو بہتر پتا ہوگا کہ وہ کیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک اوور ویو ہے کہ ولسن ڈیزیز ہے کیا، اور یہ کیسے منتقل ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے اس ویڈیو سے تھوڑا بہت سیکھنے کو ملے گا۔ خدا حافظ۔